بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہونے میں چند ہی دن باقی ہیں اور شعبان کے مہینہ جو کہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان ابھی ختم ہونے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ بیسیکلی جو شعبان کا مہینہ ہے یہ ہے ہی اسی لیے کہ ہم جو نیکسٹ جو اللہ کی رحمت کا مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ ہم میں جو برے کام ہیں، جو برائیاں ہیں وہ تمام چھوڑ دیں، ہم جو بری محفلیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ بیسیکلی یہ جو اللہ تعالیٰ کے مہینے آتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو مختلف جو دن آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگاہی ہوتی ہے کہ آپ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ پورے سال میں اس جتنا رحمتوں بھرا مہینہ اور پورے سال میں کہیں نہیں۔ اور رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے بغیر رمضان کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ قرآن پاک تو نازل ہی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان ہی بنیاد ہے قرآن پاک کی، رمضان میں ہی مکمل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اگلی آیت ہی نہیں پڑھتے تھے جب تک ہم جو پہلے پڑھی ہوئی آیت ہوتی تھی اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، کیونکہ عمل ضروری ہے، پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ الحمدللہ سے شروع ہوں والناس تک پڑھ دیں، لیکن آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، تو آپ کے اس پڑھنے کا آپ کو ثواب تو ہے لیکن آپ کو اس کا فائدہ نہیں۔ آپ ثواب کی خاطر نہیں، آپ اس پر عمل کی خاطر پڑھیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس پہ جو ہے وہ منوان عمل کرنا ہے، پھر آپ کو اس کی جو صحیح جو اس کی روح ہے وہ آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 84 میں فرماتی ہے وَمَا نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن پاک کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، اور یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے شفا ہے اور آپ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کہ جب آپ کو شفا کی ضرورت ہو، جب آپ کو رحمت کی ضرورت ہو، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی ضرورت ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل نہیں لگتا ہو عبادت میں اور اس کو اپنے گناہوں پہ رونا نہ آتا ہو تو وہ دو چیزیں کرے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، کہ ہم جو غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی جو عبادت سے، اللہ کی قرب سے ہم تھوڑے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی، یہ آسمانوں سے لٹکتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے، اور دوسرا میں تم میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارا موضوع کیونکہ قرآن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن ہے، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، پہنچنے کا رستہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ میری رسی ہے، یعنی رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں، پھر آپ خود سوچیں
کہ قرآن پاک کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک ختم کرنا چاہیے۔ بہت سارے جو ہے صحابہ کرام تھے، جو ولی اللہ تھے، جو اللہ کے نیک بزرگ تھے، وہ ڈیلی ایک ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور رمضان شریف میں تو دگنا چوگنا ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں تو بے تحاشا ہو جاتا ہے۔ لیکن ثواب کے علاوہ اس پہ عمل بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن پاک کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کہ ہم جلدی سے میں اتنے سپارے پڑھ لوں، میں اتنے سپارے پڑھ لوں، اتنے سپارے پڑھ لوں۔ ہمیں قرآن پاک کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کیا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، حالانکہ یہ پڑھنا چاہیے۔ جب تک آپ، کیونکہ ہم بیسیکلی ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم عجم کے رہنے والے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چلو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی درسگاہ میں جا کر پڑھ سکیں۔ آج کل تو ہر کسی کے موبائل میں آپ ترجمے والا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے اسٹور سے، اور آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ڈیلی 10 15 20 25 آیت پڑھ لیں، ان کی تفسیر پڑھیں۔ جو آیت آپ کو، ہر آیت کی تفسیر چلو آپ نہیں پڑھ سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے 79 مرتبہ 89 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ڈائریکٹ مسلمان مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، 99 مرتبہ ہے۔ اب کم سے کم ایسی آیت آپ تلاش کریں کہ آپ ان کی تفسیر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا حکم دیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے مومنوں، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو آپ اس کی تفسیر پڑھیں نا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہ، اسی طرح کر کے 99 آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا کی۔ تو آپ ان تمام آیتوں کو آپ پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں۔ جب آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے قرآن پاک میں۔ ہم نے تو صرف یہی سن رکھا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، سورہ یاسین میں برکت، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی نہیں انکار کرتا اس کی برکت سے، لیکن سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ سورہ یاسین میں برکت بیسیکلی کس چیز کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں حکم کون کون سے دیے ہیں اور منع کون کون سی چیزوں سے کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ساری، سورہ یاسین کی اہمیت ہی صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں سورہ یاسین میں بہت سارے احکام دیے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سورہ یاسین میں جو دیے گئے احکام ہیں ان پر عمل کیا ہے؟ سورۃ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، میں نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، میں نے آپ کے لیے 2 جنتیں بنا کے رکھی ہیں، میں نے آپ کے لیے یہ چیزیں بنا کے رکھی ہیں، لیکن آپ نے کبھی وہ سوچا ہے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا، آپ نے کبھی صرف قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی اس پہ جو عمل نہیں کیا۔ جو صحابہ کرام تھے، وہ جب تک ایک آیت پڑھتے تھے، دوسری آیت اس وقت پڑھتے تھے جب پہلی آیت پر عمل کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اگلی آیت پڑھتے ہی اس وقت تھے جب ہم پچھلی آیت پر عمل کر چکے ہوتے تھے۔ تو ہماری زندگیوں میں، ہمارے جو ملک میں اتنا معاشی بحران ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جو گاڑیوں والا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بے روزگار ہے وہ تو ہے ہی پریشان غریب، اور جو ہماری معیشت، ہماری جو ہے ہر ایک چیز کا حل قرآن پاک میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو آپ ملک میں یہ نافذ کر دیں، آپ کے ملک میں خوشحالی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ظلم نہ کرو، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرو، یہ تمام حکم اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں دے رہی ہے۔ تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی
کامیاب نہ دنیا میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا راز قرآن پاک ہے۔ اس لیے اس رمضان شریف میں آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم نے قرآن شریف کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور رمضان شریف کی تیاری اور قرآن پاک کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ ابھی سے آپ ایک ترجمے والا خوبصورت سا قرآن پاک منگوائیں اور اپنے پاس رکھیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تاکید کریں کہ وہ یہ قرآن پاک منگوائیں اور اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آئے گا۔ اس قرآن پاک کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔